نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کی توفیق سے ماہ رمضان کی خصوصی نشریات آپ کیو ٹی وی پر ملاحظہ فرما رہے ہیں اور دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن حکیم کے ایک ایک لفظ ایک ایک آیت کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے قرآن حکیم کے 21ویں پارے کا مطالعہ ہم شروع کر چکے ہیں اور سورۃ العنکبوت کا مطالعہ جاری ہے۔ اس سے پہلے کہ آج کا مطالعہ باقاعدہ ہم شروع کریں، ایک چھوٹی سی تصحیح ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور ماشاءاللہ اب لوگوں کا فیڈ بیک آ رہا ہے۔ کل یہ پروگرام مکمل ہوا اور میں گھر کی طرف جا رہا تھا تو ایک SMS آیا کہ بھائی شجاع بھائی آپ سے ایک چھوٹی سی خطا کا معاملہ ہو گیا۔ ہمیں اچھا لگا اور آج ہم اس کی تصحیح کر لیں گے۔ کل یعنی 21ویں شب میں ہم نے قرآن حکیم کا جو مطالعہ شروع کیا تھا سورۃ النمل کی آیت نمبر 48 سے، وہاں 9 سرداروں کا ذکر آیا تھا، وہ تو آپ کو بھی یاد آ گیا ہوگا فوراً۔ تو وہاں وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ تھا، غلطی سے ہم نے شعیب علیہ السلام کہہ دیا، بس اتنی سی تصحیح تھی کہ وہ صالح علیہ السلام کی قوم کے 9 سردار تھے جو سازشیں کرنے والے تھے، اور اسی کو ہم نے جوڑا تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے بھی کہ مکہ مکرمہ میں بھی بڑے بڑے سردار تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ یہ تصحیح ہو گئی۔ آج کا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ عنکبوت ہے، قرآن حکیم کا 21واں پارہ اور آیت نمبر 61 سے مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس مقام پر ذہن میں دوبارہ تازہ کر لیجئے، مکی دور کی صورت ہے، مشکلات کے دور میں نازل ہوئی۔ دور مشکلات ہے، سن 5 نبوی کا دور، ہجرت حبشہ کا معاملہ، راہ خدا میں ہجرت کرنا، راہ خدا میں جد و جہد کرنا، یہ مضامین اس مقام پر آئے ہیں۔ آج کا مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 61 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان و زمین کو بنایا اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں وہ الٹے پھرے جاتے ہیں۔ خالق اللہ کو مانتے ہیں تو اسی کو معبود کیوں نہیں مانتے، اس کے ساتھ جھوٹے معبودوں کو شریک کیوں کرتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ اس کی مشیت پر موقوف ہے، کس کو زیادہ عطا فرمائے کس کو کم، البتہ رازق وہ ہے۔ چنانچہ پچھلی آیات میں ذکر آیا کہ جو اللہ پر توکل کرنے والے ہیں وہ اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کو بشارت دی گئی کہ رازق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ کبھی معاش کا معاملہ، معاد کی تیاری، معاد کہتے ہیں آخرت کو، یہ معاش کا معاملہ کبھی آخرت کی تیاری میں رکاوٹ نہ بنے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے آسمان سے بارش برسائی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی عطا فرمائی، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے یقیناً اللہ نے۔ قل الحمدللہ، آپ فرما دیجئے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اتنا تو یہ مان رہے ہیں مگر کیا ہے کہ مت ماری گئی ہے، جھوٹے معبودوں کو شریک کرتے ہیں۔ بل اکثرهم لا يعقلون، بلکہ ان میں سے اکثر سمجھتے نہیں ہیں، اگر عقل ہوتی تو غیر اللہ کو معبود نہ بناتے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہر بدلتا لمحہ ہمیں آگے بڑھا رہا ہے اور پچھلے مرحلے کی کوئی بات یا کوئی فائدہ نہیں رہتا، کوئی نقصان نہیں رہتا۔ ایک 2 سال کا بچہ رنگ برنگی پینسلیں دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، لیکن 20 سال کے بچے کو رنگ برنگی پینسلیں دے تو وہ کہے گا آپ مجھ سے 100 لے لو، کسی کام کی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ دنیا جس میں تم نے دل لگا لیا ہے یا اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے، جب قیامت کے دن کھڑے ہوگے اس دنیا کی کوئی تمہاری نگاہوں میں وقعت نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا گھر ہی وہ اصل زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ مشرکین کا تذکرہ، یہ مثال پہلے بھی کئی مرتبہ آئی کہ مشرکین کی فطرت میں بھی توحید کا درس موجود ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پھر جب وہ کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں خالص اسی پر اعتقاد رکھتے ہوئے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر جب وہ اللہ نے خشکی کی طرف نجات دے کر لے آتا ہے، بچا لاتا ہے، فوراً وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا، تاکہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کیا، اور چاہیے کہ وہ تھوڑا فائدہ اٹھا لیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس عنقریب وہ جان لیں گے۔
اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے سرزمین مکہ کو امن کا مقام بنایا؟ وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، جبکہ اس کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ مشرکین مکہ کو سمجھایا گیا، قریش مکہ کو سمجھایا گیا تم اللہ کے گھر کا انتظام دیکھتے ہو، اس وجہ سے تمہاری عزت ہے، باقی قافلے لٹتے ہیں، تمہارے قافلوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، اور اس کو امن کا مقام قرار دیا، لیکن کیا ہے کہ ناشکرے بنے ہیں۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، بس کہ وہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا جب حق اس کے پاس آئے تو اس نے اسے جھٹلا دیا۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، تو کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں جہنم کے عذاب سے، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ آخری آیت سورہ عنکبوت کی، اور بہت جامع مقام قرآن کا، پوری سورت کے مضامین کا ایک جسر اور خلاصہ اور حاصل سامنے آ رہا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرماتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے، یعنی عمدگی کے ساتھ نیک عمل کرنے والوں کو اللہ کی نصرت حاصل ہوتی ہے۔ یہ جہاد ایک مستقل اصطلاح ہے، ایک تو قتال ہے، راہ خدا میں لڑنا، جنگ کرنا، وہ تو کبھی کبھی کا معاملہ، لیکن جہاد، اسٹرگل، محنت، جد و جہد، یہ مستقل عمل ہے۔ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے جہاد، اللہ کی بندگی کے تقاضوں پر استقامت کے لیے جہاد، باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کی مخالفت برداشت کرنے کے لیے مستقل اسٹرگل، مجاہدہ، جہاد، یہ مستقل عمل کا نام ہے جہاد کا عمل۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین پر عمل، اس کے دین کی دعوت اور اس کے دین کے نفاذ کی جد و جہد، اس کو جامع عنوان قرآن دیتا ہے جہاد۔ جو اس کام میں لگیں گے، مجاہدہ کریں گے، اللہ ہر قدم پر ان کی رہنمائی فرمائے گا، ہر موڑ پر نئے راستے ان کے لیے کھولے گا، نئی راہ انہیں دکھائے گا۔ اللہ کی طرف جانے والا راستہ ایک صراط مستقیم، لیکن اللہ کہاں کہاں سے مدد فرمائے، کیسے کیسے مدد فرمائے، وہ راستے بے شمار ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی مزید نصرت عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الروم کا آغاز کر رہے ہیں، یہ بھی مکی سورت ہے، اور اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو پیشن گوئی عطا فرمائی یہ نزول قرآن کے دوران ہی مکمل بھی ہو گئی۔ پس منظر تھوڑا سا یہ ہے کہ روم میں اہل کتاب میں نصارہ رہتے تھے، مسیحی لوگ رہتے تھے، اور ایرانی آتش پرست مشرک تھے۔ ایرانیوں نے شکست دے دی رومیوں کو، تو مشرکین مکہ بڑے خوش ہوئے کہ لو مسلمانوں تم بھی کتاب کی بات کرتے ہو، کتاب والے تو جو ہے وہ شکست کھا گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ابھی انہوں نے شکست کھا لی ہے، لیکن کچھ ہی عرصے میں اللہ رومیوں کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ وہی دن ہوگا ایمان والوں کو نصرت ملے گی، بدر کی فتح ملے گی، اور رومیوں کو فتح ملے گی کس پر؟ مشرکین ایران پر، جو آتش پرست قسم کے لوگ تھے۔ یہ وہ پیشن گوئی ہے، پروفیسی ہے، جو قرآن میں عطا ہوئی اور قرآن کے نزول کے دوران یہ پوری ہو گئی۔ باقی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں، قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، مشرکین کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں، شرک کی نفی کا بھی تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا۔ آئیے سورہ روم کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض، قریبی سرزمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب ہوں گے، فی بدعی سنین، چند سالوں میں۔ یہ بدعی کا لفظ زیادہ سے زیادہ 9 کے لیے آتا ہے، 3 سے لے کے 9 تک، تو انہی چند سالوں کے اندر اس فتح کا اللہ تعالیٰ نے اظہار بھی فرما دیا۔ اور مزید برآں یہ کہ تاریخی اعتبار سے تفصیل بیان کرنا تو ممکن نہیں ہے، بہت زوردار شکست رومیوں کی ہوئی تھی، اور لگتا نہیں تھا کہ وہ اٹھ سکیں گے، لیکن اللہ نے فرما دیا تو یہ ہو کر رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی نصرت فرمائی، جیسے بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ آگے ذکر آ رہا ہے، للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کل اختیار حکم کا، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ ویومئذ یفرح المؤمنون، اور اہل ایمان اس دن خوشی منا رہے ہوں گے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، ینصر من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے مدد عطا فرماتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہ اللہ غالب ہے، نہایت رحم فرمانے والا۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ ہوا یہ کہ پھر چند ہی سالوں میں بدر کا موقع تھا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو 313 کو 1000 کے لشکر پر فتح عطا فرمائی، اور یہی موقع تھا کہ رومیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایران کے مشرکوں پر فتح عطا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ کی پیشن گوئی مکمل ہوئی، یعنی ثابت ہو گئی درست، اور قرآن کی حقانیت بھی لوگوں کے سامنے آئی۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں، ظاہر کو دیکھتے ہیں، رومی بالکل مٹ چکے تھے، اندازہ نہیں کر سکتا تھا کوئی کہ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے، اور ادھر 313 کو دیکھ کر کو سوچ نہیں سکتا تھا کہ جو تقریباً نہتے 1000 کے لشکر کو یہ شکست دے دیں گے، اللہ تعالیٰ تو
تو علی کل شیء قدیر، وہ اسباب کا پابند نہیں۔ آگے اسی ظاہر کے تعلق سے کلام آ رہا ہے، یعلمون ظاہر من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کی زندگی کے صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے وہ غافل ہیں۔ سورۃ الکہف اس موضوع پر بڑی قیمتی سورت ہے، دجال کے فتنے کا رد، مادہ پرستی کے فتنے اور شرک کا رد ہے، تفصیل ہمارے سامنے آ چکی۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا وہ اپنے اندر جھانک کر غور و فکر نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے نہیں پیدا کیے مگر حق کے ساتھ، اور واجل مسمى، ایک مقررہ میعاد تک، بامقصد اللہ نے بنایا اور مقررہ وقت تک کے لیے بنایا۔ یہ عالم عارضی ہے، فانی ہے، چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کا شوق ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ اپنی رضا ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنا دیدار عطا فرمائے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ وہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها، وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو خوب بویا اور اس کو آباد کیا اس سے کئی گنا زیادہ جو انہوں نے آباد کیا۔ وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان پچھلے لوگوں کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے۔ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اور اللہ پس ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کو بتایا گیا تم سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن جب ظلم پر آئے، اڑے رہے مخالفت حق پر، اللہ نے برباد کر دیا۔ عبرت حاصل کرو۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآیات اللہ وكانوا بها يستہزئون، پھر جن لوگوں نے برے کام کیے ان کا انجام برا ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا فرماتا ہے، وہی اسے دوبارہ پیدا فرمائے گا اور پھر تم اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ویوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، اور جس دن قیامت برپا ہوگی مجرم نا امید ہو کر رہ جائیں گے۔ ولم یکن لهم من شرکائہم شفعاء وکانوا بشرکائہم کافرین، اور ان کے شریکوں میں سے کوئی ان کے سفارشی نہ ہوں گے اور یہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے، ایک دوسرے کا لوگ انکار کریں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ متفرق ہو جائیں گے، نیک لوگ الگ کر دیے جائیں گے، بدکار برے لوگ الگ کر دیے جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، پس جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، پس وہ باغ میں ہوں گے برا جنت میں، ان کو خوشحالی عطا کی جائے گی۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اے اللہ انہی جنت والوں میں ہمیں شامل فرما۔ اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، پس یہی لوگ ہیں جو عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیات میں اللہ کی تسبیح کا تذکرہ بھی ہے اور اہل علم میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ نمازوں کے اوقات کی طرف بھی اشارہ۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، بس تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو شام کے اوقات میں اور صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں اور صبح کے وقت میں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اسی اللہ کے لیے تمام تعریف ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور تیسرے پہر بھی اور ظہر کے وقت بھی، یعنی تمام نمازوں کی طرف اس میں اشارہ ہو گیا۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ ویحیی الارض بعد موتها، وہ زندگی عطا فرماتا ہے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد۔ وکذالک تخرجون، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے، یعنی قبر سے تمہیں کھڑا کیا جائے گا۔ بس ایک چھوٹا سا تاثر یاد دلا دیں، ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ 2/3 قرآن مکی صورتوں پر مشتمل ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کثرت سے مکی صورتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور مزید یہ ذکر بھی ہوا تھا کہ مضامین بار بار دہرائے گئے ہیں، یہ بات بھی اب آپ خود وٹنس کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور پھر توحید کا موضوع، آخرت کا موضوع، رسالت کا موضوع، قوموں سے کشاکش کا موضوع مستقل مکی صورتوں میں آتا ہے، وہ ہم مظاہرہ اس کا دیکھ رہے ہیں، یعنی ہم خود گزر رہے ہیں، اور اب زیادہ تشریح کی ضرورت آپ کو یقین آ گیا، مجھے یقین تھا کہ یقین آ جائے گا، اور آپ تسلی رکھیں گے کہ
زیادہ تشریح کی ہمیں ضرورت نہیں، لیکن اللہ کے کلام کی خوبصورتی. ابھی دیکھیے اگلا رکوع اتنا پیارا ہے، سبحان اللہ. میں نے اسی لیے تھوڑا سا پاز لیا ہے کہ اگلے رکوع میں اب اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا ذکر فرمائے گا. ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں بھی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، جس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اللہ کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور اس کے لیے اس کے احکام پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے. بڑے دل کے کانوں سے اگلے رکوع کو سنیے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور 6 مرتبہ الفاظ آئے، وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ. آیت نشانی کو کہتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. غور و فکر کی دعوت. ارشاد ہوا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر تم ناگہاں پھیلے ہوئے آدمی ہو گئے. اس مٹی سے تمہیں پیدا کیا، پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیا، اور یہ حضرت انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا بہت بڑا شاہکار. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیے تمہاری جنس سے جوڑے، یعنی بیویاں بنائیں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس سکون تلاش کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس سے تمہارے درمیان محبت اور مودت یعنی رحمت پیدا فرما دی. سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے اماں حوا کو پیدا کی، انہی سے جوڑا بنایا، اور پھر نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا چلا گیا. یہ جو مرد اور عورت کا نکاح کے نتیجے میں جوڑا ترتیب پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نشانی قرار دیتا ہے اور کہا کہ اپنے جوڑے کے پاس جا کر سکون تلاش کرو. یہ فطری راستہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اللہ اپنی نعمت بیان فرما رہا ہے. اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور مودت اور رحمت پیدا فرما دی. رحمت ہے، مہربانی کا جذبہ ہے، اللہ نے ڈال دیا. ایک شوہر سوچے جو اس کی بیوی ہے، اس نے اپنی ماں کو، باپ کو، بہن اور بہنوں کو، بھائی یا بھائیوں کو، گھر کے ناز نخروں کو، سب کو چھوڑ کر تمہارے حوالے کر دیا. کس نے اس کے دل میں جذبہ ڈالا؟ ایک بیوی بھی سوچے اپنے شوہر کے بارے میں، جتنا کماتا اکثر مجھ پر لگا دیتا ہے اور اولاد دونوں کی ان پر کھپا دیتا ہے. کون اس کے دل میں جذبہ ڈال رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانی ہے. ہمارے شادی بیاہ کے کارڈز پر کبھی کبھی شاید کا ترجمہ لکھا جاتا ہے، اچھی بات ہے تاکہ توجہ رہے اللہ کی اس نشانی کی طرف. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. یہ جو جوڑا اللہ نے نکاح کے بندھن کے ذریعے عطا فرمایا، اس میں سکون ہے. بھائی لوگ دنیا میں سکون کہاں تلاش کرتے ہیں؟ اس کے بعد پتہ نہیں نشہ آور ادویات بھی استعمال کرتے ہیں، خودکشیاں بھی کرتے ہیں، اور کتنے اور غلط سلط کام کرتے ہیں، نفسیاتی مریض بھی بنتے ہیں. یہ تو تباہی ہے. سکون ایٹ ڈور اسٹیپ اللہ نے نکاح کے اس پاکیزہ بندھن میں عطا فرمایا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے آسمان و زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کے مختلف ہونے میں بھی نشانیاں ہیں. سبحان اللہ. زبان کو دیکھ لیں. میں آپ کے سامنے قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، کتنے ہی لوگ کیو ٹی وی پہ قرآن شریف آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، کتنے ہی لوگ مسلمان دنیا بھر میں کروڑوں کی تعداد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، کتنے ہی قراء کی ریکارڈنگز اویلیبل ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا پر. لہجوں کو دیکھیں، ایک قرآن پڑھنے کے لہجوں کو آپ دیکھیں تو وہ کروڑوں کی تعداد میں ہو جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. ایسے ہی ہے نا، دو ٹوئنس بھی جو ہوتے ہیں ان کے لہجے بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. پھر بولیاں اللہ تعالیٰ نے کتنی، زبانیں کتنی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. یہ ایک لوتھڑا ہے زبان، اور اللہ نے کتنی بولیاں، کتنی زبانیں. یا ایسی سب کچھ ایسے ہی ہو گیا ہے کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. رنگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے. جی وہ علاقے جو ٹھنڈے علاقے کہلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گوری چمڑی دے دی تو ہم ذرا متاثر ہو جاتے، اور ہم لوگ جو براؤن چمڑی والے پریشان ہو جاتے ہیں. وہ پریشان نہیں ہو بھائی، جہاں سورج نکلتا ہے وہاں یہی چمڑی براؤن زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور وہ بیچارے ترس سے کہ ان کی کبھی چمڑی جو ہے براؤن ہو جائے، یہ اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. افریقہ میں رہنے والے، اس کی کھال موٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی، اس کے اپنے فوائد ہیں. چھوٹے موٹے کیڑے تو ان کو کوئی نقصان ہی نہیں پہنچاتے. موٹی کھال رکھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. یہ رنگتیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی صناعی کی نشانی ہے. یہ تو انسانوں کی بات ہو گئی. باقی چرند پرند میں اگر جائیں، کیا اللہ تعالیٰ نے بیوٹی اس کائنات کے اندر رکھی ہے. سبحان اللہ. ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں. ومن آیاتی منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات میں سونا اور دن کے وقت تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل میں سے. رات سکون کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. کائنات کے ایک حصے پر، دنیا کے ایک حصے پر اللہ تعالیٰ رات تاریک کرتا ہے، اور ہمارے دماغ کو سوئچ بھی آف ہو جاتا ہے، سکون کی نیند آ جاتی. پھر بندہ فریش ہو کر کھڑا ہوتا ہے، دن کے کام کاج میں لگ جاتا ہے. ابتغاؤکم من فضلی، اس کے فضل میں سے تلاش کرو. روزی کو بار بار اللہ اپنا فضل قرار دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس بھی نشانیاں لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. ومن آیات یریکم البرق خوفا وطمعا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف اور امید کے لیے. وینزل من السماء ماء، اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے بارش.
بارش فیحیی بہ الارض بعد موتہا، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندگی دیتا ہے. بجلی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، خوف یہ آتا ہے کہ کسی پہ گر نہ پڑے، امید یہ کہ اس کے بعد بارش بھی برسے گی، اور پھر اللہ مردہ زمین کو زندگی دیتا ہے، اس میں فصل بھی اگنا شروع ہو جاتی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں. ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ندا، ایک پکار لگا کر زمین سے بلائے گا. ثم اذا انتم تخرجون، تو تم یک بارگی نکل آؤ گے. جس سے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا وہی دوبارہ پیدا فرمائے گا. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرما بردار ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور وہ اللہ جو پہلی مرتبہ تخلیق فرماتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا فرمائے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ بات اللہ پر آسان ہے. ارے پہلی مرتبہ تھوڑا کسی کے لیے ذرا بات مشکل ہوتی ہے، اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، دوسری مرتبہ تو سب کے لیے آسان ہوتا ہے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے آسمانوں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے ایک مثال بیان فرمائی. تمہارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سوچو، یعنی بندوں کے احوال میں سے ایک مثال آ رہی ہے، توحید کی دلیل سامنے آ رہی ہے. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا تمہارے لیے ہے ان میں سے جن کے تم مالک ہو، تمہارے غلاموں وغیرہ میں سے، اس رزق میں کوئی شریک جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا. فانتم فیہ سواء، کہ تم آپس میں برابر ہو جاؤ. تخافونہم کخیفتکم انفسکم، کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جیسے اپنوں سے ڈرتے ہو. یعنی تمہارے غلام ہو، کبھی تم پسند کرو گے کہ تمہارے غلام کو اتنا مال مل جائے کہ تم اور وہ برابر ہو جائیں؟ کیا خیال ہے؟ بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو تم غلام کو اپنے برابر کرنے کو تیار نہیں ہو تو تم مخلوق کو خالق کے برابر کیسے کر دیتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ. اچھا تم ان غلاموں کے بارے میں ایسا خوف رکھتے ہو جیسا کہ اپنوں سے تمہیں خوف آتا ہے، کہیں تمہاری پارٹنرشپ ہو، کہیں تمہاری شراکت داری کا معاملہ ہو تو آدمی محسوس کرتے ہیں یہ میرے کو نقصان نہ پہنچا دے، یہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کر لے وغیرہ وغیرہ. کیا غلام کا بھی معاملہ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، غلام کا اتنا اختیار نہیں ہوا کرتا جتنا کہ کسی پارٹنرز وغیرہ کا ہو. خیر، تو ایک ہے غلام اور ایک ہے آقا، برابر نہیں. تو خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ مخلوق برابر نہیں. تم غلام، تم مالک، وہ غلام تو مخلوق ہی ہے نا. تم مخلوق میں فرق کرتے ہو تو پھر مخلوق اور خالق میں کتنا فرق ہوگا؟ یہ دلیلیں پہلے بھی آئی ہیں. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اسی طرح ہم عقل والوں کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کرتے ہیں. بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بلکہ پیروی کی ظالموں نے بیجا اپنی خواہشات کی، بیجا طور پر بغیر علم اپنی خواہشات کی پیروی کی. فَمَن يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، تو جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے گا. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس تم اللہ کے دین کے لیے سب سے یکسو ہو کر اپنے رخ کو سیدھا کر لو. فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اس کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. بہت توجہ سے ماں باپ بھی اس بات کو سنیں. ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی یعنی مشرک بنا دیتے ہیں. ماں باپ کا بہت بڑا رول اس تعلق سے کہ بچہ کہاں جا رہا ہے، اولاد کہاں جا رہی. ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، توحید کے ساتھ آتا ہے دنیا میں. ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی یعنی مشرک بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر کاربند رہنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ شرک کی ہر شکل اور قسم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں. انسان تعصب کا شکار ہو جائے، غفلت میں پڑ جائے تو بات الگ ہے، ورنہ فطرت میں توحید کے دلائل موجود. جادوگروں کو ذہن میں لے کر آئیے گا، حق دیکھا، فطرت پکار اٹھی، ایمان لے آئے، سجدے میں چلے گئے تھے. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یعنی توحید کا معاملہ اختیار کرنا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، مراد جانتے نہیں ہیں اور بہہ جاتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. منیبین الیہ واتقوہ، سب اسی کی طرف رجوع کرنے والے رہو اور تم اسی اللہ سے ڈرو. واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا
اور فرقے فرقے ہو گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. جیسے کہ ماضی میں کسی نے شرک کا رویہ اختیار کر لیا، کسی نے یہودیت کو اختیار کر لیا، کسی نے نصرانیت کو مسیحیت کو اختیار کر لیا. دین تو اللہ نے درست دیا تھا پیغمبروں کے ذریعے، کسی نے کوئی نئی بات ایجاد کر لی، کسی نے کوئی نیا عقیدہ گھڑ لیا، کسی نے بھونڈے عقائد کو شامل کر لیا، اور جو جس کے پاس ہے اسی پر خوش بیٹھا ہوا ہے. اس کی اللہ تعالیٰ نفی فرماتا ہے. ہاں امت مسلمہ کا معاملہ، تمام مکاتب فکر امت کے جو قرآن کو مانتے ہیں، نبی اکرم علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، نبی اکرم علیہ السلام کی سنت مطہرہ پر ان کا ایمان ہے کہ اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، کتاب و سنت کو جو حجت مانتے ہیں، وہ اصولی طور پر سب بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. اور علمی بنیادوں پر کوئی اختلاف ہو تو فرقہ واریت نہیں ہوتی، وہ تو ایک علمی دلیل کی بنیاد پر علمی اختلاف ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں. اصول بہرحال وہ ایک چلا آ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ناشکری کا رویہ انسانوں کا اس کا بیان ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے. ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، پھر جب وہ انہیں اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہے تو اچانک ایک گروہ کے لوگ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کیا. فَتَمَتَّعُوا، بس تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، انقریب تم اس کا انجام جان لوگے، یعنی ناشکری کا انجام. ام انزلنا علیہم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، کیا ہم نے ان پر کوئی سند نازل کی ہے کہ وہ بتلاتی ہے جو اس کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں؟ کوئی دلیل ہے ان کے پاس شرک کرنے کے لیے؟ قطعا نہیں ہے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم چکھاتے لوگوں کو رحمت کا مزہ تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر انہیں اس کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے جو ان کے برے اعمال ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اذا ہم یقنطون، تو اچانک وہ مایوس ہو جاتے ہیں. نعمت ملے تو شکر کرو، مصیبت آئے تو صبر کرو، یہ مؤمنانہ طرز عمل. مگر جو ایمان سے عاری ہوگا ذرا تکلیف آئے گی تو وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. فآت ذی القربى حقا والمسکین وابن السبیل، بس تم رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو اور محتاج کو اور مسافر کو. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ایسا موضوع سورہ بنی اسرائیل کے آیت 26 میں بھی آیا تھا. ارے تمہیں اللہ نے زیادہ دیا تو زیادہ جو مال ہے اس کا بہتر استعمال کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مخلوق پر خرچ کرو. رشتہ دار ہے، محتاج اور مسافر، جو یہ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے خرچ، اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی پائیں گے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اور جو تم سود دو کہ لوگوں کے مال بڑھیں تو یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو تم چاہتے ہو کہ اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو چاہتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل کر لو، فاولئک هم المضعفون، تو یہی لوگ اپنا مال اضافہ در اضافہ کرنے والے، بڑھانے والے ہیں. یہ ابتدائی بات آئی تھی سود کے تعلق سے. سود کی حرمت پر آیات تو مدنی دور میں آئیں. آخری بات کیا تھی؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 278 279 میں. اگر سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر. وہ تفصیلی احکامات مدنی صورتوں میں یہاں بتایا کہ جو تم زکوٰۃ پیش کرتے ہو، راہ خدا میں صدقات دیتے ہو، مال بڑھتا ہے، اس سے اضافہ ہوتا ہے، برکت آتی ہے، سبحان اللہ. اور جو تم سود کے معاملات کرتے ہو اس سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا. حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ شریف کی روایت، سود کا انجام مفلسی کے سوا کچھ نہیں. اور آپ نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. عقل سے نہیں سوچنا، دل سے سوچنا ہے. وحی کی تعلیم کے مطابق اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا کو، سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اللہ ہمیں سود کی ہر شکل سے بچائے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا دورہ ترجمہ قرآن کا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. سورہ الروم کا مطالعہ جاری ہے، دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کیو ٹی وی کی لائیو نشریات ماہ رمضان مبارک کے تعلق سے. آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں. سورۃ الروم کی آیت نمبر 40 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم.
اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندگی عطا فرمائے گا۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ اللہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، مخلوق جو کہ عاجز ہے اس مخلوق کو خدا کے برابر یہ مشرک کیوں قرار دیتے ہیں؟ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ان کرتوتوں کی وجہ سے جو اعمال لوگوں نے کمائے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ زمین پر آنے والے جو فسادات ہیں، آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، مصائب ہیں، کئی مرتبہ لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ، زلزلے آئے، طوفان آئے، پتھر برسائے گئے، زوردار ہولناک چیخ مسلط کی گئی، پچھلی قوموں کے واقعات پڑھ چکے ہیں نا۔ ہمیں بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ اجتماعی سطح پر عالم میں، اس دنیا میں جو مصائب آ رہے ہیں، کئی مرتبہ وہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کچھ اعمال کا مزہ چکھائے، سب کا نہیں۔ اور ایک اہم مقصد کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹیں اللہ کی طرف، ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہو، گڑ گڑائیں اللہ کے حضور، پلٹیں اللہ کے حضور۔ یہ اہم مقصد ہوتا ہے ان تنبیہات کا اور ان آزمائشوں کا۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، آپ فرمائیے تم زمین میں چل پھر کر دیکھو، پھر تم دیکھو ان کا انجام کیسا ہوا جو پہلے تھے۔ کان اکثرهم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ فاقم وجهک للدین القیم، فاقم وجهک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون، بس اپنے چہرے کو دین راست کے لیے، یعنی دین قیم، سیدھے دین کے لیے بالکل رخ سیدھا رکھ لیجئے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کو اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں، اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ یہ ہر ایک کو کلام ہو رہا ہے، اپنے رخ کو سیدھا کر لو اللہ کی اطاعت کے لیے، درست دین اس نے عطا فرمایا، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جو اللہ کی طرف سے پھر ٹلنے والا نہیں ہے۔ اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، نتائج سامنے ہوں گے اور نیک اور بد کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جس نے عمل کیا نیک تو وہ لوگ اپنے ہی لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ مراد ہے کہ آخرت کے راستے کو صاف کر رہے، اپنے لیے ہموار کر رہے راہ کو۔ نیک اعمال کی فصل یہاں اگائیں گے، بلکہ نیک اعمال کا بیج یہاں ڈالیں گے تو کل جنت کے باغات کی فصل ان کو میسر آئے گی۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلی، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اپنے فضل سے جزا عطا فرمائے۔ انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن آیات ان یرسل الرياح مبشرات وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبری دینے والی، مراد بارش سے پہلے، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ کشتیاں اللہ کے حکم سے چلیں اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل یعنی رزق میں سے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، اور یقیناً ہم نے اے نبی علیہ السلام آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف، پس ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر ہم نے مجرموں سے انتقام لیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے ذمے ہے اللہ اہل ایمان کی مدد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے احسان فرمائے، ایمان والوں کے لیے وہ کہتا ہے میری ذمہ کرم میں ہے کہ میں ان کی مدد کروں۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء، اللہ ہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل ابھارتی ہیں، پھر وہ بادل پھیلاتا ہے آسمان میں جیسے وہ اللہ چاہتا ہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر وہ اس بادل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے بارش نکلتی ہے، برستی ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وہ پہنچا دیتا ہے تو وہ اچانک خوشیاں منانے لگ جاتے ہیں۔ وَإِمْكَانُ مِنْ قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اگرچہ اس سے پہلے کہ بارش ان پر نازل ہو وہ پہلے ہی سے مایوس ہو رہے تھے۔ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، لوگوں کو خوشی میسر آ جاتی ہے۔ ایک ہے یہ پانی کی مادی بارش اور ایک ہے قرآن کی روحانی بارش۔ دل مردہ تھے، اللہ اکبر، زمین والے تقریباً مردہ تھے،
اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بھیجا اور آپ پر قرآن حکیم کی بارش کا نزول فرمایا. اب اس کے ذریعے لوگوں کو راحت ملے گی, سکون ملے گا, اور اس کے ذریعے لوگوں کو رہنمائی ملے گی. یہ روحانی بارش قرآن کی. اللہ ہمارے دلوں کو اس قرآن کی بارش سے منور فرمائے اور نیک اعمال کی فصل اگانے کی توفیق عطا فرمائے, خیر میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها, بس تم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف دیکھو, اللہ کی رحمت کے آثار, کیسے وہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے. ان ذلک لمحیی الموتى, بے شک وہی اللہ مردوں کو زندگی عطا کرے گا. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. ولئن ارسلنا ریحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده یکفرون, اور اگر ہم ہوا بھیجیں پھر وہ اسے یعنی کھیتی کو زرد شدہ دیکھیں تو وہ ضرور ہو جائیں گے اس کے بعد ناشکری کرنے والے. آندھی چلا دی اللہ تعالیٰ نے, فصل برباد ہو گئی, لوگ جو ہے ناشکرے ہو جائیں گے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ, بس بے شک اے نبی علیہ السلام آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ دے کر پھر جائیں. یہ چلتے پھرتے لاشیں ہیں, روحانی سطح پر مر چکے ہیں, اور تکبر, تعصب اور دنیا کی محبت اور غفلت میں خود اپنے آپ کو ڈبو کر انہوں نے اپنے آپ کو لاشا ہی بنا لیا. یہ سننے والے نہیں ہیں. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ, اور آپ اندھے کو اس کی گمراہی سے ہدایت دینے والے نہیں. اِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ, اے نبی علیہ السلام آپ تو اسی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے, بس وہی فرما بردار ہیں. جو جن کے دل میں طلب و تڑپ ہوگی. سلمان فارس میں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, طلب سچی تھی, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہنچا دیا, صحابی رسول کا شرف مل گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. طلب سچی ہوگی, بندہ ایمان بھی لائے گا, عمل کرے گا, مسلم بنے گا, فرما بردار بنے گا, اللہ کی رحمت کا مستحق بنے گا. اللہ الذی خلقکم من ضعف, اللہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة, اور پھر کمزوری کے بعد قوت عطا فرمائی. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ, پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا. یہ ہے انسان کی جو حقیقت بیان کی جا رہی ہے. تم انتہائی کمزور تھے, اٹھنے کے بھی قابل نہیں تھے, پلٹنے کے بھی قابل نہیں تھے, کروٹ لینے کے قابل بھی نہیں تھے. اللہ نے تمہیں پختگی عطا فرمائی, جوانی عطا فرما دی. پھر کیا ہوتا ہے, اس کے بعد اللہ بڑھاپا عطا فرماتا ہے, پھر کمزوری کا معاملہ. یہ تغیرات بتا رہے ہیں کہ تمہارا کل اختیار کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس. جیسے ایک فرد کا معاملہ ہے, ایک قوم کا معاملہ بھی ہوتا ہے. اللہ ایک کمزور قوم کو قوت عطا فرما دیتا ہے اور قوت والوں کو اللہ کمزور کر دیتا ہے. فرعون اور آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا, بعد میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرما دی. 1000 کا لشکر تھا مشرکین کا, ناکام ہو گیا, اور بظاہر 313 بظاہر نہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو کفار کی شکست کا ذریعہ بنایا, اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے نصرت عطا فرما دی. وہ جو بکریاں چرانے والے تھے اور جن کو اونٹ چرانے میں بھی دشواری ہوتی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں میں امامت ڈال دی دنیا کی. سبحان اللہ. یہ عروج و زوال بھی کس کے اختیار میں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. یخلق ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہو العلیم القدیر, اور واللہ خوب علم رکھنے والا, خوب قدرت والا ہے. ویوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون, اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم قسم کھائیں گے, ما لبثوا غیر ساعہ, وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے. کذالک کانوا یؤفکون, اسی طرح وہ اوندھے چلا کرتے تھے. دنیا میں خوب مزے کیے, دنیا ہی کو مقصود بنا لیا, آخرت کو فراموش کر دیا. جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو قسمیں کھا کر کیا کہیں گے, ایک گھڑی رہے, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں. یہ خود انسان جو کہ نافرمان تھا, مجرم تھا, آخرت کا فراموش کرنے والا تھا, وہ اعتراف کرے گا. اللہ رب کائنات کی شان کریمی ہے, اس نے آج یہ باتیں ہمیں سجھا دی ہیں. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے اور کل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. کذالک کانوا یؤفکون, اسی طرح وہ اوندھے چلا کرتے تھے, الٹ چلتے تھے دنیا کے اندر, حق کو فراموش کرتے تھے. وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث, اور وہ کہیں گے جنہیں علم اور ایمان عطا کیا گیا, یقیناً تم اللہ کی تقدیر کے مطابق جی اٹھنے کے دن تک رہے ہو. فہذا یوم البعث, پس یہ ہے جی اٹھنے کا دن. ولکنکم کنتم لا تعلمون, لیکن تم نہیں جانتے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, پس اس دن نفع نہیں دے گی ان لوگوں کو ان کی معذرت جنہوں نے ظلم کیا, اور نہ انہیں توبہ کی اجازت ہوگی کہ وہ توبہ کر سکے.
مہلت دنیا میں عمل کی، آخرت تو دار الجزا ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور یقیناً ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں تو کافر ضرور کہیں گے تم تو صرف جھوٹ بناتے ہو۔ معاذ اللہ، یہ وہ ہیں جنہوں نے میں نہ مانو کی رٹ لگا رکھی، مان کر ہی نہیں دیں گے۔ تکبر ہے، تعصب ہے، غفلت ہے، ہٹ دھرمی اور ضد کا معاملہ۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو سمجھ نہیں رکھتے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک پس اے نبی صبر کیجئے، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ کسی طور پر بھی آپ کی استقامت میں کمزوری پیدا نہ کرنے پائیں۔ حضور کو استقامت کا حکم عطا ہو رہا ہے، آپ کے ذریعے صحابہ کو تعلیم دی جا رہی ہے، اور مشرکین کو بتایا جا رہا ہے کہ حق و باطل کا معرکہ چلے گا اور حق والے استقامت کا مظاہرہ ہی کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے، یہ بھی ایک مکی صورت ہے۔ جناب لقمان حکیم لقمان کے نام سے مشہور تھے، عرب کے لوگ ان سے واقف تھے۔ ان کی بڑی پیاری وصیتیں ہیں جن کا ذکر ابھی اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں آئے گا۔ پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے اور آخرت کا بڑا جامع بیان بھی سورت کے آخر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب قرآن حکیم کی آیات ہیں۔ ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے جو عمدگی کے ساتھ عمل کریں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ایسی صفات سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کا پوری زندگی پابند فرمائے، جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ ٹھیک طریقے پر ادا کریں۔ اللہ ہمیں آخرت کا یقین عطا فرمائے، اللہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہمیں شامل رکھے، اور اللہ فلاح پانے والے اصل کامیابی حاصل کرنے والوں میں ہم سب کو شامل رکھے۔ اگلی آیت کریمہ میں دین دشمن لوگوں کی ایک سازش کا بیان ہے کہ وہ کھیل تماشے کی، غفلت میں ڈالنے والی باتوں میں مبتلا کر حق کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو خریدتا ہے بےہودہ باتیں، غفلت میں ڈالنے والی باتیں، تاکہ بغیر علم اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ اسے ہنسی مذاق ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے کا مذاق اڑاتے ہیں، معاذ اللہ۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، یہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ مفسرین نے مشرکین کے تعلق سے لکھا ہے، نضر بن حارث کا بیان ہے، وہ ایک سردار تھا مشرکین کا، وہ روم شام سے اور دیگر علاقوں سے گانے والیوں کو لے کر آیا اور اس سے کہا کہ گانے بجانے کی محفلیں لگاؤ، رقص و سرور کی محفلیں سجاؤ، لوگوں کو قرآن سننے سے روکو۔ یہ 14 صدیوں پہلے کا معاملہ ہے۔ لہو الحدیث کے الفاظ بڑے جامع قرآن حکیم میں، غافل کر دینے والی چیزیں، ہر وہ بات، کھیل تماشا بھی ہو سکتا ہے، فلمیں ڈرامے ناچ گانے تو ہیں ہی ہیں، اور ایسی مصروفیات کہ جن میں پھنس کر بندہ اللہ کو بھول جائے، دین کے تقاضوں کو فراموش کرنے لگ جائے، ایسی تمام چیزیں لہو الحدیث کے ذیل میں آتی ہیں۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے تو قسم کھا کر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قسم تھک کھا کر کہا کہ یہ تو موسیقی ہے، غنا ہے، گانے ہیں اس سے مراد، اور اہل علم اس کو وسعت عطا فرمائی۔ تو غافل جس کسی شے میں بھی بندہ ہو جائے، یہ فلمیں ڈرامے ناچ گانے تو ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ کھیل تماشے اور اس طرح کی چیزیں، ایسا غافل ہو جائے بندہ کہ پھر اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور ہو جائے، تو بہرحال یہ چیزیں بالکل جائز نہیں۔ کچھ تو کھلی حرام باتیں ہیں، ان سے تو بچنا ہی ہے، اور جو غافل کر دینے والی چیزیں ہیں ان سے بھی اجتناب ہی بہتر ہے، تاکہ بندہ اللہ کے راستے پر رہے، اس سے ہٹے نہ۔ لیکن دین دشمن لوگ اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں، کھیل تماشوں کے نام پر، اسپورٹس کے نام پر، فلمیں ڈرامے ناچ گانوں کے نام پر، اور چیزوں کے نام پر لوگوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے، کس طرح کے جو ہے وہ انداز اختیار کیے جاتے ہیں، کس طرح کی ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، اور پھر لوگ اس میں غافل ہو کر اللہ کے دین سے دور ہو رہے ہوتے۔ غور کرنا چاہیے، اللہ تعالی ہم سب کو غافل کر دینے والی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، اور جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ لیتا ہے، گویا اس نے سنا ہی نہیں اسے، اور گویا اس کے کان میں گران یعنی بہرا پن ہے، اللہ کے کلام کو سننے کو تیار نہیں، تکبر کر لیا، منہ پھیر لیا، ہاں، اور غافل کر دینے والی باتیں ہوں تو بڑا لطف آ رہا ہوتا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ یہ تو سینیریو ہمارے بھی ہے، حق و باطل کا معرکہ سجا ہوا ہے، قرآن کی دعوتیں موجود ہیں، کتنے لوگ قرآن کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں مزید توفیق دے۔ اور
گناہوں کی دعوتیں بھی ہیں، نافرمانی کی دعوتیں بھی ہیں، شیطانی کاموں کی دعوتیں بھی ہیں. کتنے لوگ ادھر اٹریکٹ ہو رہے ہیں، کون رحمان کی دعوت قبول کر رہا ہے، کون شیطان کی دعوت قبول کر رہا ہے. چوائس از آورز، امتحان تو ہمارا ہے. لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو قرآن سے منہ پھیر لیں، تکبر میں آ جائیں اور ایسا کہ سنا ہی نہیں قرآن کو انہوں نے، فبشرہ بعذاب علیم، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں. خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ پکا اور سچا ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا والقى فی الارض رواسي ان تمید بکم، اللہ تعالیٰ نے ستون کے بغیر آسمانوں کو پیدا کیا کہ تم انہیں دیکھتے ہو. اللہ اکبر، غیر مرئی ستون ہو تو ہوں لیکن ہمیں تو دکھائی نہیں دیتے. اللہ نے تھاما ہوا آسمانوں کو. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ جما دیے، پہاڑوں کو ڈال کر اس کو بیلنس کیا. ام تمید بکم، کہ وہ تمہارے ساتھ جھک نہ پڑے. ویل بیلنسنگ تو ہم جانتے ہیں نا، اتنی بڑی زمین جو گھوم رہی ہے اپنے آربٹ کے اندر، اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو جما کر بیلنس کیا ہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ نے اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارے یعنی بارش. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر ہم نے اس میں اگائے ہر قسم کے عمدہ جوڑے. ہذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، پس تم مجھے دکھاؤ کیا پیدا کیا ہے انہوں نے جو اللہ کے سوا ہیں، یعنی جھوٹے معبود. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں. اس کے بعد دوسرے رکوع میں جناب حکیم لقمان کا تذکرہ ہے. عرب کے لوگ ان کو جانتے تھے، اور حکیم سے مراد حکمت اور دانائی کی باتیں جاننے والے. یہ نبی نہیں تھے. بعض اہل علم کا خیال ہے کہ کسی نبی کی شاید دعوت بھی ان تک نہیں پہنچی، مگر بڑے سلیم الفطرت انسان تھے، فطرت سلامت تھی، توحید پر کاربند تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ وصیتیں کی، اور یہ وصیتیں اتنی جامع اور قیمتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن حکیم ان کو نقل فرما دیا. ایک باپ بیٹے کے بارے میں کیا سوچے، اولاد کے بارے میں کیا سوچے، کیا اس کو نصیحت کرے، کیا اس کو وصیت کرے، کیا اس کو ایڈوائز کرے، اللہ تعالیٰ قرآن میں اس واقعے کے ذریعے ہمیں بتا رہا ہے اور ان نصیحتوں کے ذریعے سمجھا رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور یقیناً ہم نے جناب لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ شکر ادا کرو اللہ کا. حکمت شعور کی پختگی کو بھی کہتے ہیں، اور شعور کی پختگی کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ بندہ اپنے سب سے بڑے محسن اللہ کو پہچانے اور اس کا شکر گزار بنے. انشکر للہ، کہ تم شکر ادا کرو اللہ کا. ومن یشکر فانما یشکر لنفسی، اور جو شکر ادا کرے تو اپنے بھلے کے لیے شکر ادا کرتا ہے. ومن کفر فان اللہ غنی حمید، اور جس نے ناشکری کی تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اللہ کو ہمارے شکر کی اور عبادت کی کوئی حاجت نہیں، بندے کا فائدہ ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں. اور کوئی ناشکری کرے اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، بڑا پیارا انداز ہے، اے میرے پیارے بیٹے. اولاد کو اچھے انداز سے پکارنا چاہیے، اولاد بھی ماں باپ کو اچھے انداز سے پکارے اور ماں باپ بھی اولاد کو اچھے انداز سے. اب وہ گراوٹ والے انداز سے میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، لیکن اشارہ کافی ہے. یا بنیا، کتنا پیارا انداز ہے، اے میرے پیارے بیٹے. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا. مخلوق کو اٹھا کر خالق کے برابر کوئی کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ وہ ظلم کر رہا ہے. اور خالق کو مخلوق کے برابر قرار دے تو وہ بھی ظلم ہے. تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اس کے بعد والدین کے تعلق سے کچھ ہدایت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت اپنی طرف کی. باپ خود اولاد کو کہے کہ میرے ساتھ اس سے سلوک کرو، عجیب بات ہے. آج وہ دور بھی ہم دیکھ رہے ہیں، مطلب اولاد کے لیے زمین میں گڑ جانے کی بات ہے کہ ماں باپ کو منہ سے کہنا پڑے کہ ہمارا حق ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے جناب لقمان کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ماں باپ کے بارے میں ذکر کر رہا ہے تو نسبت اپنی طرف فرما رہا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو تاکید کی اس کی ماں باپ کے بارے میں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. ماں کا خصوصی بیان، حملتہ امہ وہنًا علی وہن، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے اسے بطن میں رکھا. وفصالہ فی عامین، اور 2 سال میں اس کے دودھ چھڑانے کا معاملہ. انشکر لی ولی والدی، کہ شکر ادا کرو میرا اور اپنے ماں باپ کا. اللہ فرماتے میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. کچھ تفسیر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، 24، 25 میں ہم پڑھ چکے ہیں. ماں کا خصوصی بیان ہوا. یہ حمل کی مدت کا معاملہ اور دودھ پلانے کی مدت کا معاملہ، ایک ماں اپنے آپ کو کمپلیٹلی انویسٹ کرتی ہے اولاد کے اوپر. یہ ہے ماں کا پہلو، اس کی عظمتوں کا جو قرآن ذکر کر رہا ہے. اور اللہ کے عظم بیان فرما رہے انشکر لی ولی والدی، میرا بھی شکر ادا کرو اور
اپنے ماں باپ کا، الی المصیر، میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ اکبر، ماں باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کوئی کر رہا ہے، وہ بیچارے کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے، لیکن ہم نے جواب کس کو دینا ہے؟ اللہ کو۔ سبحان اللہ، اللہ کے کلام کا انداز، اس کا ربط دیکھیے، الی المصیر، میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اب ایک اہم نقطہ، ماں باپ اگر کسی غلط بات کا تقاضا کریں گے تو بات نہیں مانی جائے گی۔ سورہ عنکبوت میں بھی ذکر آیا تھا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ دونوں تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات نہ ماننا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ہاں دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے سے معاملہ کرنا۔ یہ اہم بات ہے، ماں باپ شرک یا کفر کا تقاضا کریں یا ایسی بات کا مطالبہ کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، تو وہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن ماں باپ مشرک ہی کیوں نہ ہو، دنیا میں جو ان کے ساتھ اس سے سلوک کرنا ہے وہ ان کا حق ادا کرنا اولاد کے ذمے ہے۔ یہ اتنا پیارا دین ہے، اتنا توازن والی تعلیم، اتنے توازن والی تعلیم ہمیں عطا کرتا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس کے راستے کی پیروی کرنا جو جس نے میری طرف رجوع کیا۔ اگر ماں باپ کسی کے کفر و شرک پر ہیں تو ظاہری بات ان کی پیروی تو نہیں کی جائے گی۔ ماں باپ اگر نافرمانی پر جو ہے وہ دعوت دیتے آنے کی تو ان کی بات تو نہیں مانی جائے گی۔ اب کیا کرو؟ تو جو اللہ کی طرف رجوع ہو چکا، اللہ والا ہے، اللہ کی بندگی اطاعت کرنے والا ہے، اس کے ساتھ جڑو، اس کی پیروی کرو۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پس میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم اعمال کیا کرتے تھے۔ یہ ماں باپ کے تعلق سے وصیت اللہ تعالیٰ نے نسبت اپنی طرف فرمائی۔ اب جناب لقمان کی اور وصیت اپنے بیٹے کے لیے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، امنھا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اللہ اکبر، اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر کسی سخت پتھر یعنی چٹان میں ہو، یا آسمانوں میں ہو، یا زمین میں کہیں پوشیدہ ہو، اللہ اس کو لے آئے گا۔ اللہ اکبر، ذرہ برابر بھی عمل ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی وہ پیش ہوگا۔ ان اللہ لطیف الخبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بھی ہیں اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اور ہدایات اور وصیت اپنے بیٹے کے لیے ہم بھی غور کرتے جائیں اولاد کو کیا کیا سکھانا ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، اور بھلائی کا حکم دینا، وانہا عن المنکر، اور بدی سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، اور جو مصیبت تم پر آئے اس پر صبر کرنا۔ نماز قائم کرنا اور نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، یہ امت والا فریضہ ہے۔ جناب لقمان بھی اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اور اس راہ میں مشقت تو آئے گی، تو جو مشکل آئے اس پر صبر کرنا، جھیلنا، برداشت کرنا۔ ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے، آسان بات نہیں ہے لیکن سب کو جھیلنا یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے۔ اخلاقی طور پر بڑی اہم تعلیم، ولا تصاعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، اور تم لوگوں سے کلام کرتے ہوئے اپنے گال کو پھلانا مت اور زمین پر اترا کر مت چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے کو، خود پسند کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر، گال نہ پھلانا، منہ نہ پھیرنا لوگوں سے، تکبر نہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں تکبر ہوگا، بندہ جنت پہ داخل نہیں ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ فرماتا ہے کبر، بڑائی میری چادر ہے، جو مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا، تباہ کر کے رکھ دوں گا۔ جناب لقمان بھی بیٹے سے کہنے بیٹا تکبر نہ کرنا۔ ایک اور اہم ہدایت، وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ چلنے کی رفتار بھی ہے، معمولات زندگی بھی ہیں، مالی معاملات بھی ہیں، میانہ روی درمیانی راہ کو اختیار کرنا۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھنا۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ کیا مطلب؟ گفتگو ہوتی ہے نا تو لوگ دلائل کے انبار لگانے پر آتے ہیں، کسی کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، اور آج کل تو یہ چیخنا چلانا فن سمجھا جاتا ہے، آرٹ سمجھا جاتا ہے۔ میں کیا عرض کروں، چھوڑ دیجئے، میں کیا عرض کروں، بڑے بڑے ٹاک شوز ہوتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے پتہ نہیں کتنے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گلے پھاڑ کر چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بھائی یہ چلانا کو دلیل تھوڑی ہے، دلیل سے بات کرو۔ یہ چلانا اگر دلیل ہوتا تو سب سے زیادہ دلیل والا گدھا ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں سب سے ناپسندیدہ آواز یقیناً وہ گدھے کی آواز ہے۔ یہ بڑی پیاری ہدایات، ایک باپ کیا وصیتیں کرے اپنی اولاد کو۔ چلیے ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھا، ہمارے بچوں کو سنائے، گھر والوں کو سنائے۔ یہ جناب لقمان کی بڑی قیمتی وصیتیں جو اس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نقل فرما دیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ
تعالیٰ نے تمہاری مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں میں جو زمین میں ہے، یعنی تمہاری خدمت پر لگایا، نظام ایسے بنایا کائنات میں. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی ظاہری اور پوشیدہ نعمتیں بھرپور عطا فرمائیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے. کوئی کفر کر رہا ہے، کوئی سرے سے اس کا انکار کر رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس بری روش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ اپنی نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ کلام دورہ ترجمہ قرآن کا انشاءاللہ جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، الحمدللہ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے. قرآن حکیم کے 21ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں. سورہ لقمان اس وقت ہماری زیر مطالعہ. آئیے سورہ لقمان کی آیت نمبر 21 سے ہم اپنے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو. قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. یہی پرانی جاہلیت یا جہالت کا طرز عمل جو ماضی کے اقوام میں رہا وہ ذکر ہو رہا ہے. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا اس صورت میں بھی کہ اگر شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو، اگر باپ دادا گمراہی پر تھے اور جہنم کے راستے کی طرف چل پڑے تھے تب بھی ان کی بات مانو گے؟ یہ مشرکین کو سمجھایا گیا. ہاں اگر باپ دادا نیک ہوں، ایمان پر ہوں، خیر پر ہوں تو چلے ان کی پیروی کریں، کوئی حرج کی بات نہیں. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور جو جھکا دے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو بے شک اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا. محسن عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والا، چہرہ جھکا دینا، اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کر دینا، اس کا فرما بردار بن جانا، تو اس نے تو مضبوط سہارا تھام لیا. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا انتہا کا معاملہ، لوٹنے کا معاملہ اللہ ہی کی طرف ہے. یہ کیسا مضبوط سہارا ہے؟ جب بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ ایک باوقار زندگی اور فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاکیزہ زندگی اس کو عطا فرماتا ہے. سورۃ النحل میں ہم نے پڑھا تھا. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ، اور جو کفر کرے تو اے نبی علیہ السلام اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کرے. إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، انہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں ضرور بتا دیں گے جو کچھ انہوں نے اعمال کیے. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہے. نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیں گے پھر انہیں کھینچ لائیں گے سخت عذاب کی طرف. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا، وہ یقیناً کہیں گے اللہ نے. یہ مضمون بار بار آیا. قل الحمد للہ، آپ فرمائی تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ بے نیاز ہے، تمام تعریف اسی کے لیے ہے. اگلی آیت کریمہ میں اللہ کی عظمتوں کا بیان. سبحان اللہ. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اگر ایسا ہو کہ زمین میں جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بن جائیں. والبحر یمدہ من بعد سبعۃ ابحر، اور سمندر اس کی سیاہی بن جائیں اور اس کے بعد 7 سمندر اور ہوں، مراد ان کی بھی وہ پانی، ان کا پانی بھی سیاہی بن جائے. ما نفدت کلمات اللہ، تو بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا ممکن نہیں. سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ کی عظمتوں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحدہ، نہیں ہے تم سب کا پیدا کرنا اور نہیں ہے تمہارا جی اٹھانا مگر ایک شخص کے پیدا کرنے کی طرح. آدم علیہ السلام سے ساری نسل انسانی کا قافلہ اللہ تعالیٰ نے چلا دیا. دوبارہ پیدا کرنا ایسے ہی جیسے کہ ایک انسان کو پیدا کرنا. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں، اور اللہ نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، مراد خدمت پر لگایا. کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک چلتا رہے گا مدت مقررہ تک. وان
اللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ مسخر کر دیا جانا، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا۔ اب آج کل ہم بہت ساری سواری ان کو ہم نے قابو میں لے لیا، سواری کی دعا بھی پڑھتے ہیں، تو کچھ چیزوں پر ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار کچھ عطا فرما دیا۔ کچھ کا معاملہ ایسے کہ ہمارے اختیار میں نہیں دیا، مگر ان کو اس طور پر رکھا کہ ان سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ سورج کا معاملہ، چاند کا معاملہ ہمارے کنٹرول میں تو کچھ نہیں دیا نا، لیکن اس سارے نظام کو اللہ نے ایسے بنایا، مسخر کیا، یہ ہماری خدمت پر اس معنی میں لگے ہوئے کہ نظام چلتا ہے تو ہماری زندگی برقرار رہتی ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے اور یہ کہ اس کے سوا جن کی پرستش کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ وان اللہ هو العلی الکبیر، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت بلند مرتبے والا، بہت بڑائی والا ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کشتی دریا میں چلتی ہے، سمندر میں چلتی ہے، تاکہ وہ تمہیں اس کی نشانیاں دکھائے، یعنی اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں یقیناً ہر خوب صبر کرنے والے، خوب شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب موج ان پر سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اپنے اعتقاد کو اسی اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، پھر جب اللہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو ان میں تو کوئی میانہ روی پر ہوتا ہے، کوئی بہتر انداز اختیار کرتا ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور ہماری آیتوں کا انکار تو نہیں کرتا مگر وہ جو عہد توڑنے والا، انتہائی ناشکری کرنے والا ہو۔ یہ مثال کئی مرتبہ قرآن میں آئی ہے۔ اب قیامت کے تعلق سے متنبع کیا جا رہا ہے، یہ دل کے کانوں سے سنیں، ہم سب فیملیز والے ہیں۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اس سے۔ واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولد، اس دن کا خوف کرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ اللہ اکبر۔ کشتی ڈوبے، جہاز ڈوبے تو پوچھتا ہے کوئی کسی کو، بچانے کی کوشش کرتا ہے، کل کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، باپ بیٹے کو کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کو کام نہیں آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور بہت بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ہاں ایک نکتہ ہے، اگر گھر والے ایمان پر ہو اور ایمان کے ساتھ ایمان کے تقاضوں پر بھی عمل کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانی فرمائے گا۔ یہ سورہ طور آیت 21 میں پڑھیں گے۔ مگر محض خونی رشتہ ہو تو پیغمبر کا بیٹا ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں مت کہو گے میرا گھر والا ہے، اس کا عمل درست نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تمہیں بہت بڑا دھوکے باز شیطان اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں بتاتا ہے کہ گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے چلو یہ کر لو بعد میں نیک بن جانا۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں آیا تھا نا، بھائی کو قتل کر ڈالو بعد میں نیک بن جانا، استغفر اللہ، ساری توجہ تمہاری ابا جان کی تمہارے لیے ہو جائے گی، الٹی پٹی پڑھاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، معاف کر دے گا، چلو تم یہ بھی کر لو، تم یہ بھی کر لو۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کوئی شک نہیں، اللہ عذاب دینے والا بھی تو ہے، حساب لینے والا بھی تو ہے، وہ پہلو نمایاں نہیں ہونے دیتا شیطان۔ اس شیطان کے دھوکے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے علم میں سے کچھ کا خاص بیان۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وینزل الغیث، اور وہ بارش برساتا ہے۔ ویعلم ما فی الارحام، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحم یوٹرس میں ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی نہیں جانتا کوئی شخص کل کیا کرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کیونکہ زمین میں مرے گا۔ یہ آیت کریمہ، اس میں اللہ تعالیٰ کے خزانہ علم کا کچھ خاص بیان ہے۔ البتہ اس میں سے دو باتوں کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جی بارش کا اندازہ تو وہ محکمہ موسمیات والے بھی کر لیتے ہیں، اور ہمیں تو پتہ چل جاتا ہے الٹرا ساؤنڈ سے کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بارش برساتا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے۔ کیٹیگوریکل ڈینائل نہیں یہاں پر، لیکن یہ بتائیے کہ بارش کب برسے گی، کتنی برسے گی، کہاں برسے گی، کس کے لیے خیر کس کے لیے شر، کیا فصل اگے گی، کیا خوشحالی آئے گی، کس کا نقصان ہوگا، یہ تو نہیں بتاتے محکمہ موسمیات والے۔ بچہ ہوگا تو اچھا، لڑکا ہوگا معلوم کر لیا، لڑکی ہوگی معلوم کر لیا، عمر کتنی ہوگی، رزق کتنا ہوگا، شر والا ہوگا، خیر والا ہوگا، انجام کیا ہوگا، نتائج کیا ہوں گے، پتہ ہے کسی کو؟ نہیں پتہ۔ تھوڑا سا علم ملا، وہ بھی اللہ ہی نے عطا فرمائے، باقی تو اللہ تعالیٰ فرماتے قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ تیسری بات،
کوئی نہیں جانتا کل کوئی کیا کرے گا، پانچویں بات بلکہ چوتھی بات، کوئی نہیں جانتا کل کوئی کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا وہ کس زمین میں مرے گا۔ درمیان کی دو باتوں میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ بارش برساتا ہے اور اللہ جانتا جو کچھ رحم میں ہے۔ کیٹیگوریکل ڈینائل نہیں کیا گیا، لیکن جو علم تھوڑا سا بندوں کے پاس ہے وہ بھی ناقص ہے، اور وہ بھی اللہ ہی کے عطا کردہ علم کی بدولت ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو کل کوئی کیا کرے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ ستاروں کی گردش کا معاملہ، ہوراسکوپ کا معاملہ، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، یہ جو دھندے چل رہے ہیں نا بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وہ چند ٹکے لے کر آپ کی میری قسمت کا بتانے والا اس غریب کے اپنے معاشی حالات کا عالم تو یہ ہے، وہ آپ کو مجھے ہماری قسمت بتائے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس سے کسی نجومی کی بات کا یقین کیا اس نے اس قرآن کا انکار کیا جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کی، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ السجدہ ہے، نام سے ظاہر ہے کہ اس میں سجدے کا ذکر اور سجدے کی جو ہے وہ آیت وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی۔ یہ سورت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں تلاوت فرماتے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر جو کہ 29 پارے میں۔ تو جمعے کے دن فجر کی پہلی رکعت فرض نماز کی، اس میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اس کی تلاوت فرماتے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معمول یہ بھی بیان ہوا کہ سونے سے قبل بھی اس سورت کی تلاوت کا آپ نے معمول عطا فرمایا۔ قدرت اللہ تعالیٰ کی وہ بیان کی گئی، نیک اور برے لوگوں کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب یعنی قرآن کا نازل کیا جانا ہے تمام جہانوں کے رب اللہ کی طرف سے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے کہ نبی اکرم علیہ السلام انہوں نے گھڑ لیا اس کو، معاذ اللہ، بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ تو آپ کے رب کی طرف سے حق ہے اے نبی علیہ السلام۔ لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا آپ سے پہلے، تاکہ یہ لوگ ہدایت پائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، اللہ ہی ہے جس نے پیدا فرمایا آسمان و زمین کو اور اس سب کچھ کو جو ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں، اور پھر اللہ عرش پر قائم ہوا اپنی شان کے مطابق۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا۔ افلا تتذکرون، بس کیا تم غور نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، وہ ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین تک، پھر وہ کام اس اللہ کی طرف رجوع کرے گا ایک دن میں جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو۔ ایسی بات سورۃ الحج میں بھی آئی تھی۔ ذکر یوں آ رہا ہے کفار عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، کب آئے گا عذاب، بتاؤ کب آئے گا عذاب، بتایا جا رہا ہے جلدی نہ بچاؤ، اللہ تعالیٰ کا ایک دن تمہارے حساب کتاب کے اعتبار سے 1000 برس کے برابر ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہ پوشیدہ ظاہر کا جاننے والا ہے اللہ، غالب ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ اللہ جس نے جو شے بنائی خوب بنائی۔ وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل کو ایک حقیر پانی کے خلاصے سے بنایا، ایک قطرے کے معمولی جز سے۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس اللہ نے اس کے اعضاء کو درست کیا اور اس میں پھونکی اپنی طرف سے روح میں، اس میں پھونکا اپنی طرف سے روح میں سے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، اور یہ افئدہ دل اور دماغ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ بڑا قیمتی بیان ہے، ہر انسان کے تعلق سے ذکر آ رہا ہے کہ اللہ نے اپنی طرف سے روح میں سے کچھ اس میں پھونکا ہے، سبحان اللہ۔ اور انسان کا جو شرف اور تکریم اور عزت اور مقام اور فضیلت اور رتبہ ہے وہ روح کی وجہ سے ہے، ورنہ مٹی کے جسم کے جو اعضاء ہیں یہ تو جانوروں کے پاس بھی ہیں۔ انسان کا شرف اور عزت اور تکریم اس روح کے پھونکے جانے کے نتیجے میں۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ اس بات پر بھی تو شکر کرے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، سبحان اللہ، ہمیں روح میں سے کچھ پھونکا، اللہ اکبر، مسلمان بنایا، اللہ اکبر، قرآن کا ماننے والا، نبی اکرم علیہ السلام کا ماننے والا بنایا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقالوا اذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا نئی پیدائش میں آئیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ بل هم بلقاء ربهم كافرون، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرنے والے ہیں۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون،
اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اور کاش کہ تم دیکھو جب مجرم اپنے رب کے سامنے اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، کہیں گے رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، بس ہمیں لوٹا دے کہ ہم اب اچھے عمل کریں گے، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ ارے اس دن ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے، وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن یہ بات ثابت ہو چکی ہے میری طرف سے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو ضرور بھر دوں گا اکٹھے جنات اور انسانوں سے۔ زبردستی ہدایت نہیں دی جاتی، اور جہنم میں جانے والے کون؟ جو روح کے تقاضوں کو فراموش کرے۔ سورۃ البقرہ میں، سورۃ الاعراف میں بھی بات ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، بس تم اس کا مزہ چکھو جو تم نے بھلا دیا تھا اپنے اس دن کی ملاقات کی حاضری کو، اس دن کی ملاقات یعنی حاضر ہونے کو۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو ہم نے بھی تمہیں فراموش کر دیا اس سبب کہ جو تم کرتے تھے، اس کے بدلے ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ یہ تمہارے کرتوت، اب اسی کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ اس کے برعکس اللہ کے نیک بندوں کا بیان، بڑا پیارا بیان، اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا، بے شک ہماری آیات پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اللہ کے کلام سے ان کو یاد دہانی کرا جائے، سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ ہے، اس پر سجدہ کرنا ہم پر لازم ہے۔ میں بھی انشاءاللہ ادا کروں گا اور انشاءاللہ آپ بھی ادا کیجئے گا۔ اللہ کے نیک بندوں کا بیان، اللہ کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے، جھک جاتے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتے، اس کی حمد کے ساتھ تکبر نہیں کرتے۔ اور ان کی رات کی کیفیات کیا ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کی کیفیت کے ساتھ۔ ومما رزقناهم ينفقون، اور جو ہم نے انہیں عطا فرمایا رزق میں سے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ پہلو بستروں سے علیحدہ رہتے، یہ رات کے قیام کی طرف اشارہ۔ ویسے تو پورا سال نبی پاک علیہ السلام نے تہجد کا اہتمام فرمایا، رمضان شریف کی مبارک راتیں پھر آخری عشرہ ہو، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ 2.5-3 گھنٹے ہمارے بھی یہاں صرف ہوتے ہیں، یہ بھی ہم اپنے بستروں کو بہت سے لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ گو کہ دنیا کے 150 ممالک میں ٹائم ڈفرینس تو ہوگا، لیکن اللہ ہمیں توفیق دے جس کے لیے ممکن ہو، بلکہ ممکن بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ راتوں کے قیام کی کوشش کریں، سحری کے اوقات میں اللہ کے حضور کھڑے ہوں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے مانگیں۔ تو یہ جنت والوں کی صفات، اللہ کو پکارتے خوف اور امید کی کیفیت کے ساتھ، خوف اس بات کا گناہوں پر پکڑنا ہو، امید اس بات کی وہ رحمت فرمانے والا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ رمضان شریف کا مہینہ ہو تو نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا ہوتا ہے۔ قدر کی رات ہو تو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو طاق راتوں میں بھی خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک عالمی وبا کی وجہ سے اس وقت لاک ڈاؤن کی جو صورتحال ہے، ایسے میں جن کو اللہ نے نوازا عطا کیا، ارے دیں اللہ کی راہ میں، اللہ بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آگے سنیے، وہ بیان آ رہا ہے جس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، کیا ہے بھلا؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی شخص نہیں جانتا جو کچھ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے چھپا کر رکھا گیا ہے، جزاء بما كانوا يعملون، اس کا بدلہ ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہ جنت کی نعمتوں کا بیان اللہ نے پوشیدہ رکھی ہے، تبھی تو امتحان ہے، مگر کوئی جانتا نہیں ہے۔ انبیاء کو مشاہدات کرائے وہ ایکسیپشنل معاملہ ہے، ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کیا نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا ہوگا۔ unimaginable and prepared by whom? Allah the Almighty subhanahu wa ta'ala۔ وہ رب کائنات میزبان ہوگا تو اس کی میزبانی کا عالم کیا ہوگا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، تو کیا جو مؤمن ہو وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ لا یستوون، برابر نہیں۔ ارے اعمال ایک جیسے نہیں تو برابر نہیں، اور جب اعمال ایک جیسے نہیں، برابر نہیں، تو نتائج بھی برابر نہیں ہوں گے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأوی، ان کے لیے رہنے کے باغات ہوں گے، مراد جنت، نزلا بما كانوا يعملون، اس کے صدے میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور رہے وہ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ،
جب جب وہ اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اہل جہنم تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے، دھکیل دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا دوزخ کا عذاب چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یقیناً ہم ضرور انہیں چکھائیں گے چھوٹا عذاب بڑے عذاب سے پہلے تاکہ وہ لوٹیں۔ بڑا عذاب دنیا میں قوموں پر مٹا دینے کے لیے بھی آیا کرتا تھا، اور سب سے بڑا عذاب تو آخرت کا۔ چھوٹے چھوٹے عذاب، کبھی قحط کا معاملہ، کبھی بیماریوں کا معاملہ، کبھی اور کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا جانا، یہ تنبیہات، یہ وارننگ، ان کا مقصد کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹیں۔ آج پوری دنیا کورونا وائرس سے پریشان ہے نا، ارے بھائی ہم اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اسباب خوب اختیار کر لیے، اسباب میں خوب ہم آگے بڑھ گئے، مسبب الاسباب کی طرف پلٹنا، لوٹنا، اس کے سامنے جھکنا، اس کی طرف بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس سے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی پھر اس نے اعراض کیا، ان سے منہ پھیر لیا۔ استغفر اللہ، اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم مجرمین سے انتقام لینے والے ہیں۔ اللہ اکبر، جو قرآن کو فراموش کر دیں اللہ کہتا ہے انتقام لینے والا ہوں۔ یہ تو مخالفین حق کا بیان ہوا۔ ہم قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، 21 پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں، تھوڑی دیر میں 22ویں شب ہے تو 22 پارے میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ اب اللہ مجھے آپ کو توفیق دے ساری زندگی قرآن کو ہم اپنا ساتھی بنائیں، اپنا ہم نشیں بنائیں، اپنا دوست بنائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، تو اے مخاطب تم اس کے ملنے کے بارے میں شک میں نہ رہنا۔ عموم کے اعتبار سے یہ ہے، یہ مشرکین کو سمجھ نہیں آتی تھی، بھائی کتابیں اللہ نے پہلے بھی نازل فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی جیسے عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اسے بنا دیا ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور جب ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے، وہ ہمارے احکام کے مطابق ہمارے حکم کے ذریعے رہنمائی کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ یہ بھی بڑا قیمتی مقام ہے۔ بنی اسرائیل کو امامت کب ملی؟ جب اللہ کی آیات کے ذریعے لوگوں نے رہنمائی کی اور انہوں نے صبر کیا اور انہوں نے اللہ کی آیات پر یقین رکھا۔ صبر سے مراد صبر عن الدنیا، دنیا کی محبت جس دل میں ہو وہ بندہ پہ دین کا کام نہیں کر سکتا، وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ جی، تو جو صبر کرے، دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو روکے، دنیا میں ڈوبے نہ، بے رغبت رہے اور یقین رکھے اللہ کی آیات پر اور اللہ کے کلام کو لے کر کھڑا ہو، اللہ دنیا کی امامت بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث شریف بار بار پیش کی گئی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ آج اگر ہم امامت چاہتے ہیں تو قرآن کو تھامنا ہوگا، قرآن سے واقعتاً تعلق مضبوط کرنا ہوگا، اس پر عمل بھی کرنا ہوگا، اس کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد کرنی ہوگی۔ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی انشاءاللہ۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا اس بات میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، تو کیا یہ بات ان کی ہدایت کا باعث نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر ڈالی، یہ ان کے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ مشرکین ان کے تجارتی سفر کے دوران کھنڈرات ان کے سامنے آتے تھے پچھلی قوموں کے، کیا اس سے عبرت نہیں لیتے یہ لوگ؟ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، تو کیا وہ سنتے نہیں؟ اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم خشک زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں، فنخرج به زرعا، پھر اس سے ہم کھیتی نکالتے ہیں، تأکل منہ انعامهم وانفسهم، اس سے ان کے مویشی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون، تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ سبحان اللہ، مردہ زمین کو اللہ زندگی عطا فرما دیتا ہے، مردہ دلوں کو قرآن کی بارش سے زندگی ملے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مشرکین کو بتایا جا رہا ہے جنہوں نے قرآن قبول کر لیا ان کو اللہ استقامت دے رہا ہے اور اسلام کی دعوت پھیلے گی۔ مردہ زمین کو اللہ زندگی دیتا ہے، بیج ڈالا جاتا ہے، فصل اگتی ہے۔ آج ایمان والے کھڑے ہوں گے، ایمان کی محنت ہوگی، دین کی محنت ہوگی، تو کل دین اسلام پھیلے گا اور فصل لہلہانا شروع ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم، میری اور آپ کی جان، میرا اور آپ کا مال، میری اور آپ کی صلاحیت، اس کا سب سے بہترین استعمال وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 23 برس جد و جہد فرمائی، اللہ کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کے سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ افلا یبصرون، تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
اور وہ کہتے ہیں فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو، تقاضے کر رہے ہیں کہ بھائی فیصلہ آ جائے، فیصلہ آ جائے۔ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ينظرون، آپ فرما دیجئے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اب آخری دو ٹوک بات کہی جاری ہے، فاعرض عنہم وانتظر انہم منتظرون، بس اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے اعراض کیجئے اور آپ انتظار کیجئے، بے شک وہ بھی منتظر ہیں، یہ اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی علیہ السلام آپ استقامت کا مظاہرہ کیجئے، بالآخر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو آیا ہی چاہتا ہے، آپ بھی انتظار کیجئے اور یہ لوگ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ ناظرین کرام، اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ السجدہ کا مطالعہ بھی مکمل ہوا، اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الاحزاب کا مطالعہ شروع کریں گے۔ سورۃ الاحزاب کا مطالعہ ایک وقفے کے بعد شروع کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، البتہ بہت توجہ رہے، اس میں بھی معاشرت کے حوالے سے بڑی اہم ہدایات عطا ہوئیں، اور ہمارے ہاں پاکستان میں میٹرک کے سلیبس میں سورۃ الاحزاب اب بھی سلیبس کا حصہ ہے۔ بچوں کے ایگزامز کے بارے میں فیصلے ہو جائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن چلیے آج قرآن کی محفل ہے، سورہ احزاب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد، سلسلہ جاری رہے گا دورہ ترجمہ قرآن کا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔